انٹیلیجنس اداروں نے اسلام آباد میں خود کش حملے کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ وزیر بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس کا گرفتار خاتون خود کش حملہ آور کو دہشت گردوں نے استعمال کیا۔ خاتون دہشت گرد کو اسلام آباد میں حملے کا ہدف دیا گیا۔ دہشت گرد خواتین کو ٹریپ کر کے استعمال کرتے ہیں۔ بلوچستان کی عوام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ ایران جنگ کے شعلے دوبارہ بھڑکنے کا خدشہ، ٹرمپ نے ایران کی تجاویز کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ایران کے نام نہاد نمائندوں کی تجاویز پڑھ لی ہے، مسودہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ایران 47 سال سے ہمارے ساتھ تاخیر کا کھیل کھیل رہا ہے۔ اوباما نے ایران کے ساتھ غیر معمولی نرمی برتی، 1 ارب 70 کروڑ ڈالر نقد دیے۔ ایرانیوں نے کبھی اتنی رقم نہیں دیکھی تھی۔ ایران اب مزید امریکہ کا مذاق نہیں اڑا سکے گا۔ اہداف باقی ہیں، ہو سکتا ہے دوبارہ حملہ کرنا پڑے، ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے بمباری کر سکتے ہیں۔ کوئی ایرانی افسودہ یورینیم کے پاس جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا، افسودہ یورینیم کے پاس جانے والے کو اڑا دیں گے۔ ٹرمپ کا جواب ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ایرانی حکام کا گھٹنے ٹیکنے سے انکار۔ ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل، کہا امریکی صدر ہمارے جواب سے مطمئن نہیں تو یہی بہتر ہے، مذاکرات کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی صاف صاف کہہ دیا، کہتے ہیں مذاکرات کا مطلب ہرگز ہتھیار ڈالنا نہیں، ایران قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، ایرانی عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنائیں گے۔ امریکہ کے اتحادیوں کے لیے بھی آبنائے ہرمز خطرہ، ایرانی فوج نے امریکہ کا ساتھ دینے والے ممالک کو خبردار کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے ایران کے خلاف پابندیوں میں امریکہ کا ساتھ دینے والے ممالک آبنائے ہرمز میں مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ ایران کا نظام پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، سیز فائر کے دوران بھی دشمن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا، ایران نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کیا۔ ترجمان نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول سے متعلق امریکی بیانات کو پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ ایرانی آئل ٹینکرز پر حملہ ہوا تو امریکی تنصیبات کو بھی نہیں چھوڑیں گے، پاسداران انقلاب کے کمانڈر کا اعلان۔ ایران کا سرکاری خبر رساں ادارے سے گفتگو میں کہا پاسداران انقلاب کے میزائل اور ڈرون خطے میں امریکی اہداف اور جارے دشمن کے جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے صحت یابی کے بعد جنگی محاذ سنبھال لیا۔ سپریم لیڈر سے متحدہ ایرانی فوجی کمانڈر کے سربراہ علی عبدالعلی کی ملاقات، مجتبیٰ خامنائی کی فوجی سربراہ کو نئے اقدامات سے متعلق اہم ہدایات۔ علی عبدالعلی نے سپریم لیڈر کو ایرانی افواج کی تیاریوں کے بارے میں بریف کیا، کہا ایرانی فوج امریکہ اور اسرائیل کے کسی بھی کارروائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، دشمن کی طرف سے کسی بھی غلطی پر ایران کا رد عمل تیز، سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ ایران بھر میں امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں، تہران سمیت مختلف علاقوں میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ ریلی اور مظاہروں میں بچوں، بوڑھوں سمیت بڑی تعداد میں نوجوانوں کی شرکت، ریلی میں مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ chose unprovoked aggression on the basis of false flag of Pelgram and launched an air strike. Our nation and armed forces under the dynamic leadership of Field Marshal Saeed Asim Munir gave a calibrated and shocking response to the Indian aggression. Pakistan Air Force proved that they are second to none. Our Air Force downed 8 enemy aircrafts, delivering a response that became a defining moment of the resolve and national pride. پاکستانی قیادت نے دشمن کو مارکہ حق پر دیا سبق، پھر یاد دلا دیا۔ مرکزی تقریب سے خطاب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ بھارتی جارحیت پر پاکستان کا جواب تاریخ کا سنہری باب ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان پر جارحیت مسلط کی گئی، بھارتی قیادت نے اپنے عوام کو گمراہ کرتے جارحیت کا راستہ اپنایا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے اپنی مہارت ثابت کی،
شاہینوں نے دشمن کے 8 طیارے مار گرائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی تقریب سے خطاب، بولے ہر طرف شاہینوں کا غلبہ اور دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا، ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹتے تو دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے دشمن کو سبق سکھایا، فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کو ختم کر کے دم لیں گے۔ پاکستان نے خطے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد آزادی کی حمایت جاری رکھے گا۔ دشمن جان لے کے آئندہ مہم جوئی کے نتائج انتہائی خطرناک، دورس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھارت کو 2 ٹوک پیغام۔ راولپنڈی میں مارکہ حق کی تقریب سے خطاب میں بولے، بھارت خود کردہ واقعات کا الزام پاکستان پر لگا کر جنگی ہیجان پیدا کرتا رہا۔ 1 سال قبل مارکہ حق میں اللہ کی رضا سے پاکستان کو بے مثال کامیابیاں ملی۔ بھارت کو جنگ میں شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی قیمت چکاتا رہے گا۔ مارکہ حق کے بعد پاکستان کی عزت میں مزید اضافہ ہوا۔ پاکستان ایک ناقابل تسخیر طاقت ہے، ہمیشہ ناقابل تسخیر رہے گا۔ فیلڈ مارشل نے مزید کہا کہ بھارت اور افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی جاری ہے۔ افغانستان پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کے استعمال کو روکے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کیا جائے۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک کاوشیں جاری رکھے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں بدلنے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر داخلہ کو فیوژن سینٹر اور جدید کنٹرول روم کے قیام پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی کی سیف سٹی فیز 2 کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا سیف سٹی میں تمام متعلقہ اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے گا۔ یہ منصوبہ اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ سپریم کورٹ نے حق مہر میں دی گئی جائیداد کی منتقلی سے متعلق اہم قانونی اصول طے کر دیے۔ مشترکہ جائیداد کا کوئی بھی حصہ دار اپنے موروثی حصے سے زیادہ جائیداد منتقل نہیں کر سکتا۔ شوہر مشترکہ جائیداد میں صرف اپنے حصے کی حد تک حق مہر دے سکتا ہے۔ پورے گھر کو حق مہر میں دینے کا دعویٰ دیگر قانونی ورثاء کے حقوق پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ نے نکاح رجسٹرار اور نکاح خواہ کو حق مہر میں درج جائیداد کی ملکیت کی تصدیق کرنے کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ کا غیر ضروری قانونی چارہ جوئی سے بچنے کے لیے نکاح نامہ میں جائیداد کی ملکیت سے متعلق علیحدہ کالم شامل کرنے کا حکم، تحریری فیصلہ بھی جاری۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بادلوں کی انٹری، گجرات اور گرد و نواح میں گرد آلود ہواؤں کا راج، تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، متعدد فیڈر اسٹرپ، شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بھکر، جلال پور، پٹنیا اور شاہ پور میں بھی رمجھم۔ پشاور اور گرد و نواح میں گرج چمک، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ ایبٹ آباد میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بادل برس پڑے۔ بند کوہ کے مقام پر درخت گر گیا، ریڈی باندھ زخمی، سوابی میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ مظفر آباد میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش، متعدد علاقوں میں بجلی غائب، آندھی کے باعث درخت گر گئے۔ بنو چوکی حملے میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا۔ ڈی آئی جی بنو ریجن، اعلیٰ پولیس افسران، اہلکاروں اور شہداء کے لواحقین کی شرکت۔